ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو خلافت بنو امیہ سے لے کر خلافت عثمانیہ تک کی تاریخ بتائیں گے کہ خلافت راشدہ کے بعد کس نے حکومت کی۔ ناظرین، جب سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا تو ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہو گئے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 20 سال تک حکومت کی۔ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی حیاتی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ مقرر کر لیا تھا۔ یزید اگرچہ فاسق و فاجر تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید سے وعدہ لیا تھا کہ تم خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد وہ تمام کام چھوڑ دینا جو فسق و فجور سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ وعدہ لینے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت یزید کے حوالے کی۔ ناظرین، جب یزید خلیفہ بن گیا تو یزید نے تقریباً 3 سال تک حکومت کی۔ ان 3 سالوں کے اندر یزید نے جو ظلم و ستم کی داستان قائم کی وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ بہرحال جب یزید کا انتقال ہوا تو یزید کے بعد لوگوں نے معاویہ بن یزید یعنی یزید کے بیٹے کو ہی خلیفہ تسلیم کر لیا۔ ناظرین، معاویہ بن یزید نیک اور صالح آدمی تھے، وہ بالکل خلافت پر بیٹھنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن چونکہ لوگوں نے زبردستی ان کو خلیفہ بنا لیا تھا، اس لیے مشکل سے 20 سے 30 دن تک معاویہ بن یزید نے خلافت سنبھالی۔ اس کے بعد وہ خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ معاویہ بن یزید کی خلافت سے دستبرداری کے بعد لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لینا شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی اپنی بیعت کا اعلان کر چکے تھے۔ ناظرین، جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت شروع کی تو تمام عالم اسلام عبداللہ بن زبیر کی خلافت پر جمع ہو گیا، سوائے شام کے۔ شام کے اندر عبداللہ بن زبیر کی حکومت نہیں تھی، اس کے علاوہ پورے عالم اسلام میں عبداللہ بن زبیر کی ہی خلافت تھی۔ بنو امیہ کی ایک دوسری شاخ کا ایک فرد مروان بن حکم وہ شام پہنچ گیا۔ شام میں چونکہ اسپیس تھا، خلا تھا، وہاں کوئی حکمران نہیں تھا، تو مروان بن حکم شام میں پہنچ کر اپنے آپ کو اس نے خلیفہ ڈکلیئر کر لیا، لوگوں نے اس کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ تو شام کے اندر مروان بن حکم کی حکومت تھی۔ مروان بن حکم زیادہ دیر تک نہیں چلا، کچھ عرصے کے بعد مروان بن حکم کا انتقال ہو گیا۔ مروان بن حکم کے بعد اس کے 2 بیٹے تھے، عبد الملک بن مروان اور عبد العزیز بن مروان۔ مروان کے جانے کے بعد حکومت عبد الملک بن مروان نے سنبھالی۔ عبد الملک بن مروان جب حکومت سنبھالنے پر آیا، شام میں چونکہ عبد الملک کی حکومت تھی اب، تو عبد الملک نے عبداللہ بن زبیر سے جنگ شروع کر لی۔ چونکہ باقی عالم اسلام میں عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی تو یہ بات اس کو ناگوار تھی، اس لیے عبد الملک بن مروان نے عبداللہ بن زبیر سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ یوں 2 خلیفہ کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ ناظرین، عبد الملک بن مروان کو ایک شخص مل گیا جو چالاکی میں انتہا قسم کا آدمی تھا اور ذہانت میں بھی انتہا قسم کا آدمی تھا، جسے حجاج بن یوسف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، حجاج بن یوسف اتنا ظالم آدمی تھا جس کے بارے میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے ظلم کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں صرف حجاج بن یوسف کا ظلم رکھا جائے، تب بھی حجاج بن یوسف کا پلڑا بھاری ہوگا، اتنا ظالم آدمی تھا۔ جب عبد الملک کو حجاج بن یوسف مل گیا
عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو 40,000 فوج دے کر مکے کی طرف روانہ کیا اور یہ کہہ کر بولا کہ تم مکے پر چڑھائی کر لو۔ جب حجاج بن یوسف مکہ معظمہ پہنچا تو اس نے مکے کا محاصرہ کر لیا اور کچھ ہی دنوں میں عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کر لیا۔ ناظرین، گرفتار کرنے کے بعد حجاج بن یوسف نے بے دردی سے عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کر دیا۔ جب عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے تو عبد الملک نے مکہ معظمہ میں بھی اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یوں عبد الملک پوری دنیا میں خلافت سنبھالنے پر کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، جب عبد الملک بن مروان کا انتقال ہوا تو عبد الملک بن مروان کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے حکومت سنبھالی۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں دوبارہ فتوحات کا آغاز ہوا۔ جو فتوحات پہلے بند ہو گئی تھی، ولید کے زمانے میں وہ تمام فتوحات دوبارہ شروع ہو گئی۔ ولید کے انتقال کے بعد ولید کے دوسرے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے حکومت سنبھالی۔ ناظرین، سلیمان بن عبد الملک نے اگرچہ کئی برے کام بھی کیے، لیکن سلیمان بن عبد الملک کے نام اعمال میں ایک اچھی نیکی بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ سلیمان بن عبد الملک نے یہ وصیت جاری کی کہ میرے مرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز، یعنی جو کہ مروان کا ایک دوسرا بیٹا تھا عبدالعزیز، ان کا بیٹا ہے عمر بن عبدالعزیز، تو یہ وصیت جاری کی سلیمان نے کہ میرے مرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلافت پر بٹھایا جائے۔ چنانچہ ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حکومت کتنی شاندار تھی، یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین، ہم ان کی ڈیپتھ میں نہیں جا رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے دور کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق کا دور یاد آ جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ولید کا تیسرا بھائی یعنی عبد الملک کا تیسرا بیٹا ہشام بن عبد الملک خلافت کے منصب پر فائز ہوا۔ پھر ان کے بعد ان کا چوتھا بیٹا یزید بن عبد الملک خلافت کے منصب پر فائز ہوا۔ ناظرین، اس کے بعد پھر بنو امیہ کی خلافت کا زوال شروع ہو گیا۔ ناظرین، یہ 92 ایئر سے جاری خلافت بنو امیہ کی اب آہستہ آہستہ سے ختم ہونا شروع ہو گئی، اور دوسری طرف خلافت بنو عباس مضبوط ہونا شروع ہو گئی۔ وہ اس طرح کہ بنو عباسیہ نے بنو امیہ سے بغاوت شروع کر لی۔ ناظرین، 132 ہجری میں خلافت بنو امیہ کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد بنو عباس کی خلافت کا آغاز ہوتا ہے۔ بنو عباس کی خلافت میں کون کون سے عمراء نے حکومت کی، انشاءاللہ اس کا بیان اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔